دوستو، یہ جو کہانی آج میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ کہانی آپ کی زندگی بدلنے کی ہمت رکھتی ہے۔ بس شرط اتنا ہے کہ آپ کو اس کہانی کو تھوڑا دھیان سے سننا پڑے گا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک اور فرمانبردار بیٹی عائشہ اپنے والد حارث کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ ایک صالح عورت تھی، نمازوں کی پابند، قرآن کی تلاوت کرنے والی اور اپنے والد کی خدمت گزار۔ گاؤں کے لوگ اسے ایک مثال بیٹی اور دیندار خاتون کے طور پر جانتے تھے۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی اور اپنے والد کی نصیحتوں کو مانتی تھی۔ عائشہ کے والد حارث ایک دیندار شخص تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کی پرورش اسلامی اصولوں کے مطابق کی تھی۔ حارث اکثر عائشہ کو دنیا کی فتنوں سے بچنے کی تلقین کرتے اور اس بات پر زور دیتے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی یاد اور اپنے فرائض کا خیال رکھنا چاہیے۔ عائشہ کی زندگی میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن ایک دن اسے جدید موبائل فون تحفے میں ملا۔ یہ فون جدید ٹیکنالوجی سے لیس تھا اور اس میں سوشل میڈیا، ویڈیوز اور دیگر ایسی ایپس تھی جنہوں نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ ابتدا میں عائشہ نے اس فون کا استعمال محدود رکھا، لیکن جلد ہی اس کی زندگی کا معمول بدلنے لگا۔ عائشہ نمازوں میں غفلت برتنے لگی۔ جہاں پہلے وہ وقت پر نماز ادا کرتی تھی، اب وہ فون میں وقت گزارنے لگی اور نمازیں قضا کرنے لگی۔ اس کی تلاوت قرآن بھی کم ہو گئی اور اس کے دن کا زیادہ حصہ سوشل میڈیا، ویڈیوز دیکھنے اور غیر ضروری باتوں میں گزرنے لگا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ گفتگو کے بجائے اکثر فون میں مصروف رہتی۔ حارث نے عائشہ کی اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور اسے کئی بار سمجھایا۔ وہ اسے یاد دلاتے کہ موبائل فون ایک سہولت ہے، لیکن یہ دین اور دنیا کے درمیان رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، یہ دنیا عارضی ہے اور اگر ہم اس دنیا کی چیزوں میں کھو جائیں تو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عائشہ اپنے والد کی باتیں سنتی، مگر اس کا دل دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہو چکا تھا۔ وہ دل میں کہتی تھی کہ وہ بعد میں توبہ کر لے گی اور پھر سے نمازوں کی پابندی شروع کر دے گی، لیکن یہ بعد میں کبھی نہیں آیا۔ فون کا نشہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اللہ کی یاد اور دینی فرائض کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ عائشہ کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ بستر سے لگ گئے۔ عائشہ کو ان کی دیکھ بھال کرنی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے فون میں مگن رہتی۔ ایک دن اس کے والد نے اسے آواز دی کہ انہیں پانی چاہیے، مگر عائشہ اتنی مصروف تھی کہ اس نے آواز سننے کے باوجود دیر کر دی۔ جب وہ والد کے پاس پہنچی تو وہ بے ہوش تھے۔ اسے شدید احساس ندامت ہوا کہ وہ اگر فوراً جواب دیتی تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ حارث کو اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہاں پہنچنے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ بہت دیر ہو چکی ہے اور ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے والد کی خدمت میں کتنی کوتاہی کی تھی۔ اس کا دل اللہ کے خوف اور شرمندگی سے بھر گیا۔ عائشہ کو اب احساس ہو چکا تھا، فون اور دنیاوی چیزوں میں اسے نہ صرف اپنے والد کی خدمت سے غافل کر دیا، بلکہ اس کی عبادتوں میں بھی کوتاہی ہونے لگی تھی۔ اس کا دل ندامت سے بھر گیا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی، لیکن یہ عذاب صرف یہاں تک محدود نہیں رہا۔ عائشہ کے والد کے انتقال کے بعد اس کی زندگی میں اور بھی مشکلات آنے لگی۔ اس کا فون ٹوٹ گیا اور وہ دنیاوی آسانیوں سے محروم ہو گئی۔ اسے ہر طرف سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مالی حالات بگڑ گئے، دوستوں اور رشتہ داروں نے دوری اختیار کر لی اور اس کا دل ہمیشہ بے سکون رہنے لگا۔ یہ عذاب اس بات کی علامت تھا
کہ جب انسان دنیاوی چیزوں میں مگن ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور اس میں مشغول ہو کر انسان اپنی اصل مقصد حیات سے دور ہو جاتا ہے۔ عائشہ کو اس حقیقت کا سامنا تھا کہ اس نے اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا اور دنیاوی لذتوں میں کھو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اللہ کی ناراضگی اس کی غفلت اور نافرمانی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ عائشہ نے اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سچی توبہ کی، اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعائیں کی اور دوبارہ دین کی طرف رجوع کیا۔ اس نے اپنے آپ کو دنیاوی مشغولیات سے نکالا اور اللہ کی عبادت میں دل لگانا شروع کیا۔ اس نے قرآن کی تلاوت دوبارہ شروع کی اور اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیاوی چیزیں جیسے موبائل فون اور دیگر ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو سہولت دینے کے لیے ہیں، لیکن جب ہم ان میں حد سے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنی دینی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو اپنی غفلت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رحم کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔